بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت دیالو اور کرپاوان ہے۔ ویلکم ایوری ون آن آور شو سب کا مالک ایک۔ اگر ابھی تک آپ نے لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے دبئی ریئل ود روپا شرما، پلیز ڈو دیٹ اینڈ لائک اینڈ سپورٹ ڈاکٹر خالد ظہیر's channel as well. We need your support and encouragement. Okay, sir, آج کا ہمارا topic of discussion is all about Quran, Hadith and Sunnat. تو میرا سوال سر شروع ہوتا ہے what is the importance or just take us through this whole journey of Quran. اس کے اندر 114 سوراز ہیں، 30 چیپٹرز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، رمضان میں شروعات ہوئی اور 23 سال تک وہ نازل ہوتی رہی، 13 سال تک وہ مکہ میں اتری، 10 سال تک مدینہ میں اتری۔ تو سر پلیز ٹیل us the role of Quran and importance of Quran for people those who love and fear Allah. دیکھیں روپا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا امتحان کے لیے تو اس نے ان کو ایک فطرت دی، اس کی نیچر، اور اس کے ساتھ اس کو عقل دی، اور اس سے یہ چاہا کہ وہ اپنی عقل و فطرت کو ٹھیک طرح استعمال کر کے زندگی گزاریں۔ لیکن اس نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ انسان کامیاب ہے، کہ اس نے عقل و فطرت کے علاوہ اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو بھی بھیجا، تاکہ وہ جو انسان کی عقل و فطرت میں انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس کو وہ مزید سپورٹ کریں اور انکریجمنٹ ملے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اس دوران میں بہت سے انبیاء آئے، اور جب بھی نبی آتے تو وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتے، خود ایک اپنی شخصی پریزنس کے ساتھ۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ نبی ہر جگہ ہر وقت تو موجود نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ بہت گیپ آیا، خود عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ 600 سال کا فرق ہے۔ تو اور پھر ظاہر ہے کہ نبی تو ایک خاص علاقے میں ہوتے ہیں، انسان تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ارینجمنٹ کیا، اہتمام کیا کہ وہ ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں۔ وہ کتابیں تو اور بھی تھیں، صحیفے تھے، لیکن 4 کتابیں نون ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پچھلی کتابوں کے معاملے میں چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کوئی ان کو بدلنا چاہے یا کہیں وہ کچھ حصہ غائب ہو جائے، یا یہ کہ اس کی اوریجنل ٹیکسٹ موجود نہ رہے بلکہ ٹرانسلیشنز رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کیا، کیونکہ نبی تو آ ہی رہے تھے نا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب تھی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، تو اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ حضور کے پیغمبری کے 23 سالوں میں یہ قرآن اترتا رہا۔ اس کی پہلی آیات تو لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، یعنی جو رات رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوتا رہا۔ 23 برس میں سے 13 برس حضور نے مکے میں گزارے، اور مکے میں جو قرآن اترا وہ تقریباً 2/3 ہے، 2/3۔ اور پھر مدینہ منورہ میں آخری 10-11 سال جو گزارے اس میں 1/3 قرآن اترا۔ تو چنانچہ قرآن کی صورتوں کو، آیات کو مکی اور مدنی مانا جاتا ہے۔ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک یہ
بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ قرآن کو جب آخر میں ترتیب دیا گیا تو اس کی ترتیب ہسٹوریکل کرونالوجیکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی ترتیب ہے جس میں مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا کہ یہ غور کیا جائے کہ یہ ایسی ترتیب کیوں ہے. اچھا، صورتوں کے اندر بھی بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک مضمون آ رہا ہے، پھر دوسرا مضمون آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. اسی طرح سے آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین کی ریپیٹیشن ہے. سر اس سے پہلے سر پلیز مجھے آپ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے کہ میرے سوال پائل اپ ہوتے چلے جائیں، جتنا بھی آپ نے ابھی ایکسپلین کیا، ورنہ میں I will lose the track and then میں آپ کے ساتھ بہتی چلی جاؤں گی، واپس آنا مشکل ہو جائے گا. سر آپ نے کہا نازل ہوئی، آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ what was the process of getting سورہز، کہ کیسے نازل ہوتی تھی؟ what was that process؟ قرآن مجید سے خود یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، کہ جو قرآن ہی کے ڈسکرپشن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ نمایاں فرشتے تھے. روح القدس بھی ان کو کیا کہا گیا ہے، دا ہولی اسپرٹ. اور یہ آتے تھے اور اللہ کے پیغمبر پر وحی نازل کرتے تھے. وحی اتارنے کے طریقے کئی تھے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام انسانوں کے پیغمبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، بالکل اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے. آپ کو سکھاتے تھے. اور پہلی وحی کے بارے میں تو جو ڈسکرپشن قرآن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ حضور نے ان کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا. لیکن عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صحابہ اکرام نے، آپ کے کمپینینز نے آبزرو کیا کہ جب وحی آتی تو آپ کی کیفیت کچھ بدل جاتی. آپ کا جو عام وزن ہے، سر کا وزن اس سے بڑھ جاتا، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، اور پھر جب آپ اٹھتے تو آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر وہ آیات محفوظ ہو جاتی، یعنی آپ کو یاد ہو جاتی کہ جو اس وقت نازل ہوئی. خواب کی شکل میں بھی وہی نازل ہوئی. میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا خواب کی شکل میں بھی کبھی کبھی قرآن نازل ہوا. میرے ذہن میں ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. سر معراج کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، سورہ معراج کے بارے میں. وہ قرآن مجید کی وحی نہیں تھی، وہ تو ایک تجربہ تھا، یعنی ایک روحانی تجربہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے دکھایا کہ آپ کو اس کائنات کی اور آئندہ آنے والی جو بھی زندگی ہے اس کی نشانیاں دکھائیں بڑی واضح، جس کے نتیجے میں پھر آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا اور خبردار کیا. اوکے، تو وہ بٹ دیٹس اے پارٹ آف قرآن. تو وہ جو ایکسپیرینس، وہ جو ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کے بارے میں قرآن مجید میں تو صرف دو باتیں بتائی گئی. ایک بات تو سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو محترم مسجد سے دور کی مسجد اقصیٰ کی طرف، تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی نشانیوں میں سے. اور ایک اس سورہ کی آیت نمبر 60 ہے جس نے یہ واضح کیا کہ اور وہ رویا جو ہم نے اس کو دکھایا. تو یہ بتا رہی ہے آیت کہ یہ اصل میں جو سارا ایکسپیرینس تھا، یہ ایک اسپرچول ایکسپیرینس تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بہت غیر معمولی نشانیاں دکھائیں، جن کو پھر آپ نے بعد میں آ کے اپنے ساتھیوں کو ان کو شیئر کیا ان سے وہ انفارمیشن. ٹھیک ہے سر، اسی
کانٹیکس میں اب میں قرآن سے باہر نکلنے والی ہوں سبجیکٹ سے، پر ہم کبھی بات کریں گے ضرور اس بارے میں، جس میں جاوید صاحب اکثر کہتے ہیں کہ صوفیانہ جو ایک ڈسپلن ہے وہ اپنے آپ میں ایک الگ سے مذہب ہے، جہاں کی مجھے یہاں پہ خوشبو آ رہی ہے کہ یہ جو رویا ان کو دکھایا گیا اور جو صوفی مسٹکس جو ہوتے ہیں اور جن کو وہ احساسات ہوتے ہیں اور جو فیلنگز کے اندر وہ ہائٹنڈ ایموشنز پہ ہوتے ہیں، کچھ سملرٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. بٹ اگین دیٹس ناٹ دا پوائنٹ آف اوور ڈسکشن ٹوڈے. وی ول ٹاک اباؤٹ صوفیزم اینڈ اسلام ان ون آف اوور کانورسیشنز ڈیفینیٹلی. تو سر 23 سال لگے سر 111 سورت کو آنے میں، تو سر کچھ اس کا لاجیکل ریزن ہے؟ 23 ایئرز لگے 114 سورتوں کے آنے پر. جی اس کی وجہ خود قرآن مجید نے بتائی. لوگ پوچھتے تھے کہ آخر یہ ایک ہی مرتبہ پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے مطمئن ہو، آپ کو آہستہ آہستہ آیات ملیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اور آپ کو اس سے اطمینان حاصل ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا تھا. وہ آپ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں ایک خاص ٹارگٹ اچیو کرنا تھا. جیسے ہر رسول کا ایک مشن ہوتا ہے، آپ کا بھی وہی مشن تھا کہ آپ ایک قوم کو وارن کریں، خبردار کریں، جس کے لفظ انذار ہے، اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ زندگی بس یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد، موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اس موجودہ زندگی کی انسان کی پرفارمنس کی بنیاد پر جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو یہ جو وارننگ ہے یہ ایسے دی گئی اس قوم کو کہ جس کی طرف حضور تشریف لائے، کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یعنی حضور نے فرمایا قرآن مجید کے ذریعے سے کہ میں صرف اللہ کا نبی ہی نہیں ہوں، بلکہ میں وہ نبی ہوں جو رسول بھی ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو نمایاں رسول آئے، جیسے نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام، یہ 6 رسول ہیں جن کا ذکر بہت آتا ہے. انہوں نے اپنی قوموں کو اسی طرح سے پیغام دیا، ان کو وارن کیا، لیکن جب انہوں نے بات سمجھنے کے باوجود، حق کو دیکھ لینے کے باوجود جب انکار کیا اور انکار پر اصرار کیا، یعنی وہ اس پر بالکل فرم ہو گئے کہ ہم نے بات نہیں ماننی، ضد کی، تو پھر اس کے بعد اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی. یہ بات، یہ واقعہ، آپ کہیے یہ مشن آخری مرتبہ اکمپلش ہوا اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گرد و پیش کے علاقوں کو بات اچھی طرح سے بیان کر دیں تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے، اور اس کے بعد جو لوگ ماننے والے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ ناکام ہو جائیں. قرآن مجید اسی مشن کو بیان کر رہا ہے. اسی لیے جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو ضرور بتانی چاہیے قرآن دینے سے پہلے، کہ یہ جان لو کہ یہ اللہ کی کتاب در حقیقت پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی جس طرح سے نارمل ہندی میں بتائیں گے تھوڑا سا آسان کر کے، یہ جیسے پیغمبر نے انذار کیا یعنی وارن کیا، یہ اس کی سٹوری ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ رننگ کمنٹری ہے کہ اب یہ کرنا ہے، آپ نے ان کو یہ بتانا ہے، پھر ایسے ہونا ہے، پھر یہ ہو جائے گا. سو جیسے جیسے واقعات ہوئے ویسے ویسے اللہ کی آیات نازل ہوئی تاکہ وہ جو پرپز ہے وہ ایسے اکمپلش ہو کہ ساتھ ساتھ قرآن آپ کو گائیڈ کرتا رہے، اور پھر اس کو جو دوبارہ ترتیب دیا گیا، یعنی ایک نئے سیکوینس میں اس کو رکھا گیا، اس سے بعد میں آنے والے تمام انسان اس کو پڑھ کر اس مشن کو، یعنی پیغمبر نے جس طرح سے انذار کیا، اس سرگزشت کو، اس داستان کو، اس سٹوری کو وہ اس کتاب میں بار بار پڑھ سکیں
اور انہیں بھی وارننگ ہو. فرام ہیئر سر کچھ بڑے ہی سیدھے سمپل سوال دماغ میں کسی کے بھی آئیں گے, دوز ہو ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن اور اسلام اینڈ پرابلی دے آر انٹرسٹڈ, کہ آپ نے بتایا کہ اس قوم کی طرف نبی بھیجے. اس کا مطلب قرآن میں کہیں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ اب یہ دین ہم نے مکمل کر دیا اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ ہاؤ کین وی پروو دیٹ ناؤ قرآن از فار ایوری ون ٹل دا اینڈ آف دا ٹائمس. ایک بات تو یہ جان لیں کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, ہمارے حالات, ہماری شخصیات, لیکن بہت سے پہلو ایسے ہیں جن میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہمارا امتحان بھی مختلف ہے. صحابہ کرام میں, حضور کے کمپینینز میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا. قرآن مجید ان کے لیے جن کی طرف یہ ڈائریکٹلی آیا تھا, ان کے لیے تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایسی حجت, دلیل, گواہی, ٹیسٹیمنی, ایویڈنس ہے کہ ان کے لیے انکار کی, نہ ماننے کی, انکار کی تو گنجائش کسی کے پاس نہیں ہوتی, نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ان کا نہ ماننا انکار تھا. انکار کا مطلب ہوتا ہے نوئنگلی ریجیکٹ کرنا, ڈینائنگ. ہمارے ہاں آج اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کو بات یہ بھی نہیں پہنچی, اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جو حضور کے کنٹمپریریز تھے, آپ کے زمانے کے لوگ تھے, ان کے لیے نہ ماننا اصل میں انکار تھا. یہی وہ بات ہے کہ جس کو کبھی ہم پھر ڈسکس کریں گے. میں بار بار کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ خدا کے واسطے غیر مسلموں کو کافر مت کہو, یہ غیر مسلم ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. بھائی انکار تو وہ کرے جیسے بات سمجھ میں آئے, بات سمجھ میں آ جائے پھر انکار کریں تو ایک جرم ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی تو جرم کیسے ہے؟ جرم تو آپ کا ہے کہ جو ابھی پہنچا نہیں پائے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے, اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہو گیا اور اس میں کوئی تبدیلی کی اب گنجائش نہیں ہے. تو یہ ارینجمنٹ بتا رہا ہے کہ یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے. دوسرا, جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو 1450 سال تو ہو گئے ہیں, اس کی فریشنس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے سارے بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو اور پرپس کو سامنے رکھ کے پڑھیں تو یہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اس بیک گراؤنڈ کو پیش نظر رکھیں گے تو ہے تو یہ اسی بیک گراؤنڈ میں, لیکن اس کا میسج خود یہ بتا رہا ہے کہ اٹ از مینٹ فار آل ٹائمز ٹو کم, فار آل پیپلز. اور قرآن نے اس کو خود بیان بھی کیا ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے. سر قرآن کے اندر ہی یہ انفارمیشن دی گئی ہے, بتائی گئی ہے, اور وہ والی صورت ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے شیئر کری تھی, دیٹ امپلائز کہ ہم نے ہر زبان میں, ہر وقت میں, ہر ٹرائب میں پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں. ہم نے تمہیں کچھ کے بارے میں بتا دیا ہے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے بارے میں نہیں بتایا ہے. 23 سال کا ایک بڑا لمبا عرصہ, 114 سورت, جس میں اللہ نے میک شور کیا کہ ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں, پتہ چل جائیں. اور اس کے دوران ایک اتنی بڑی پاپولیشن جو اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو I'm talking about let's say Indian subcontinent, کہ جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو دیو بھومی کہتے ہیں in the text, کہ جہاں پہ فرشتے بھی آیا جایا کرتے تھے. اور حد یہ ہے, لکھا ہے ٹیکسٹ میں کہ فرشتوں کی شادیاں بھی انسانوں کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی, کہ ملکہ آ گئی ہیں اور ان کی شادی یہاں پہ کسی سینٹ سے ہو گئی ہے, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. تو اس پورے ایک سینیریو کو نظر انداز کر کے قرآن یہ کہہ دیتی ہے بات کہ ہم نے ہر جگہ بھیجے ہیں. 25 کچھ کم زیادہ 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن کے اندر. تو ایک انفیئر سا ٹریٹمنٹ لگتا ہے باقی رسول پروفیٹس جو if the number is right 1,24,000 کا نمبر. تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا اس پہ بھی روشنی اگر ہو جاتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب مکے پر اللہ نے مکے والوں کے پاس پیغام بھیجا تو
مکے والوں کی یہ بات قرآن نے بیان کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پیغمبر آتے تو ہم بھی سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاتے. اور یہ کہتے تھے وہ عام طور پر جیوز، بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کے مقابلے میں، کہ اگر ان کو کتابیں ملی ہیں اور وہ دینی طور پر اپنے آپ کو کچھ ٹھیک رکھ رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا کمال ہے، ہمارے پاس آتے تو ہم بھی ایسا کرتے. حالانکہ ان کے پاس آئے اسماعیل علیہ السلام، اسی وجہ سے یہ بنی اسماعیل ہیں، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ آئے 2000 سال پہلے، اس لیے انہوں نے ایسے اس کو بیان کیا کہ گویا کہ آئے ہی نہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے سب کانٹیننٹ میں، بھارت میں، اگر فرض کیجئے پیغمبر نہیں آئے، اول تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب سب انسان اس کرۂ ارضی پر، یعنی اس زمین پر ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، یعنی وہ کہیں سینٹرل ایشیا میں تھا، تو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ذرا ذرا سے ڈسٹینسز پہ. میں ذرا سے کہہ رہا ہوں ریلیٹیولی، آج کل ظاہر ہے کہ 25-30-50 میل تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے نا. تو اس میں جو بستیاں تھیں اس زمانے میں ہر بستی پر ایک رسول آیا، اور پھر وہ قومیں پھیل گئیں، مائیگریشنز ہوئیں، ایک ڈائسپورا پوری دنیا میں اب وہ آپ کو نظر آتے ہیں انسان. یہ جب پیچھے جائیں اوپر تو یہ ایک علاقے میں رہتے تھے، لگ بھگ آپ ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا، لیکن چونکہ وہ ڈسٹنس ٹائم کا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے جیسے پیغمبر نہیں آئے. چنانچہ انڈیا میں بھی جو آپ کے ہاں ریلیجن ہے اور ظاہر ہے بڑا رچ ہے، مجھے تو آپ ہی کے ذریعے سے بہت سی اس کی رچ لیگیسی، گیتا جو ہے، جو قرآن کی حیثیت ہے اسلام میں، وہ گیتا کی ہے سناتن دھرم میں، جس کو کرشن جی نے دیا اور جس کا ایک شلوک بھی نہیں بدلا، جس میں 700 شلوک ہیں. اور ان ٹرمز آف سیکرڈ ٹیکسٹ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورہ اور ایک آیت ٹس سے مس قرآن کی نہیں ہوئی ہے، یہی دعویٰ گیتا پیش کرتی ہے. اور ایکسلنٹ جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم ریلیجس لوگوں کی شیئرڈ نالائقی ہے، نالائقی کہ ہم اپنی ٹریڈیشنز میں پھنس کے ایک دوسرے کو سمجھنے میں کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ بات یہ ہے کہ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں بالعموم وہی ہمارے دھرم ہیں، وہی ہمارے ریلیجنز ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کیوں نہ کریں. جب ہم اس بات کو سبھی مانتے ہیں کہ بھائی مالک تو ایک ہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے، اللہ معاف کرے، کنفیوژن پھیلانے کے لیے مختلف علاقوں کو، مختلف لوگوں کو مختلف متضاد کنٹرڈکٹری پیغامات دیے؟ تو نہیں ہو سکتا نا. جو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ریلیجس ٹریڈیشنز کو ہمدردی کے ساتھ دیکھیں، پڑھیں، سنیں اور پھر سوچتے رہیں کہ اور سمجھنے کی کوشش کریں مالک کا پرپس کیا تھا. اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یونیفائڈ ہوں، ہم مل جائیں، زیادہ زور نہ دیں لیکن کم از کم سمجھنے پر زور دیں، اور اس میں پولائٹلی، ایکڈیمکلی ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے سے سیکھیں، کرٹیکل بھی ہوں، لیکن کرٹیکل بھی ہوں ود ان لمٹس آف ڈیسنسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیش رفت کر سکتے ہیں. سر، بات جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک ڈسکشن میں نے سنا تھا جس میں انہوں نے بہت ہی بے باکی سے ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی یہ ڈیئرنگ ایکٹ دیکھو کہ وہ آپ اپنا تو مذہب پھیلانا چاہتے ہیں لیکن دوسرے مذہب کو ان کا پیغام سننے یا پروپیگیٹ کرنے سے روکتے ہیں کہ آپ اپنی بات، اپنی کتاب دیتے ہیں، آپ ان کی کتاب لیجیے اور پڑھیے، پر کتنے ہیں ایسا جو بیئر کریں گے.
اور کتنوں نے کیا ہے. Now coming back to the religious books, sir, میرے اپنی ایکسپیرئنس میں ان لاسٹ 21 years here in Dubai اور بہت سارے اسکالرس کو سننے کے بعد اپنے کرنٹ سرکل میں نے بہت میجورٹی جو مسلمز ہیں ہماری اکثر بات ہوتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو معنوں سے پڑھا ہی نہیں گیا. What is the importance of recitation and understanding and then following? So اس کا impact analysis, sir. What's the significance of not knowing what you're reading? The significance of not knowing what you're reading is zero. اس کی کوئی significance نہیں ہے. Thank you. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت ملتی ہے آپ کو جب آپ بات سمجھتے ہیں. قرآن مجید جب اللہ کی طرف سے ایک سورس آف گائیڈنس ہے تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے گا تو ہم کو گائیڈنس ملے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے الفاظ کو پڑھیں اور اس کے مفہوم کو نہ سمجھیں اور ہم کو گائیڈنس مل جائے. ایک بات تو بڑی میں نے کر دی ہے لاجیکل, لیکن اس لاجیکل بات کے علاوہ قرآن خود بہت زور دے رہا ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے. تو یہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب تو اسلام پھیلا ابتدا میں تو فارچونیٹلی جہاں جہاں اسلام گیا وہاں زبان عربی ہو گئی. لوگوں نے عربی زبان کو اڈاپٹ کر لیا تو ان کو قرآن کے سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی. کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی زبان ہے جی. مگر جب یہ قرآن سب کانٹیننٹ میں آیا تو یہ بات کا زمانہ تھا. انفارچونیٹلی لوگوں کی مقامی زبان مقامی ہی رہی, وہ عربی نہیں ہوئی. چنانچہ یہ عجیب و غریب فیصلہ کیا لوگوں نے. ظاہر علماء نے ان کو اس معاملے میں یہی بتایا ہوگا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم اس کو اگر صرف الفاظ ہی کو پڑھ لو مفہوم کو سمجھے بغیر تب بھی تمہیں اس کا اجر ثواب ملے گا. چنانچہ وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. اس بات کو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ قرآن ہماری رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے آیا ہے. یہ یاد دہانی ہے. یہ گائیڈنس اور یاد دہانی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھیں؟ تو سمجھ کر ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے اور کہ جس کو پڑھا جاتا ہے بغیر سمجھ کے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے. I'm not too sure کوئی اور بھی شاید ہو, لیکن یہ تو بہت بڑے پیمانے پر اس کتاب کے ساتھ اس کے ماننے والے یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اس کو کھولنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھنا, اور اس کے باوجود اس کا نازل کرنے والا اتارنے والا اس پہ خوش ہوگا کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کیسے پڑھ رہے ہیں, بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں اور کتنی دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ یعنی اگر لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور پھر کرتے کیا ہے, وہ دین سمجھتے ہیں اپنے علماء سے. تو ظاہر ہے کہ پھر جب علماء سے دین سمجھیں گے تو فرقے جماعتیں یہ بنیں گی, اختلافات ہوں گے, جھگڑے ہوں گے. اس لیے کہ قرآن تو آیا ہے ان کو یونائٹ کرنے کے لیے. قرآن نے خود کہا ہے مسلمانوں کو کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ, تفرقے میں مت پڑ جاؤ. تو ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا تو ہم اب تفرقوں میں پڑ گئے. اور جو آلریڈی جو علماء how do I say that علماء وہ لوگ جو ہیں علماء جو ہیں وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ اپنی سمجھ میں ان کو جو آیا وہ سمجھا رہے ہیں, تو وہاں ڈائلیوٹ تو میسج ادھر ہی ہو گیا. انڈرسٹینڈنگ بات یہ ہے کہ میں بھی قرآن پڑھاؤں گا تو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی سے پڑھاؤں گا, لیکن میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا یا مجھے کہنا چاہیے کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رویہ عام طور پر علماء اساتذہ اختیار نہیں کرتے.
ٹھیک. سر, قرآن کا کمپائلیشن حضور کی لائف ٹائم میں ہو گیا تھا, از اٹ؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی تھا. یعنی ان دی ریٹن فارمیٹ. قرآن مجید کے بارے میں ایک بات یہ جان لیں جی, کہ اس کی اصل حفاظت اس کو میمورائز کرنے کے نتیجے میں ہوئی. ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے میمورائز کیا. آج تو لاکھوں لوگ ہیں جو پورا قرآن یاد کیے ہوئے. تو اس وجہ سے قرآن مجید پہلے دن سے محفوظ ہو گیا. ریٹن فارم میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں آیا. کتنا بعد میں؟ یعنی صحابہ کرام ہی کے زمانے میں. لیکن اس میں اصل میں تو اس کو مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات ایک انسگنیفیکنٹ بات ہے, کیونکہ جب کوئی چیز آپ کی میموری میں ہے, آپ ہی کے نہیں سینکڑوں ہنڈریڈز آف ادر پیپل, اس لیے اگر وہ لکھا جائے گا اور کہیں کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. یہ بات میں لوگوں کو کہتا ہوں, مسلمانوں کو, کہ اگر تمہیں کبھی کسی غیر مسلم کو سمجھانی ہو, اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انہوں نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میموری سے پڑھا جا رہا ہے. آپ جانتی ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اپنی میموری سے پڑھتے ہیں. تو رمضان مبارک میں پورے کا پورا قرآن پڑھا جاتا ہے, ایسے کہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کم سے کم ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اس کو اگر وہ غلطی کرے تو کریکشن ہو جاتی ہے. تو یہ بات اس میں جو ریٹن ہسٹری ہے وہ اس میں ڈفرنٹ ورژنز ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کب لکھا گیا. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا, جو تیسرے خلیفہ راشد تھے. آپ یوں سمجھیے کہ سم تھنگ لائک 20 years later, 15 to 20 years later. لیکن وہ قرآن کہیں گیا نہیں تھا. قرآن لوگوں کے ذہنوں میں, دلوں میں تھا. وہ نماز میں اس کو پڑھ رہے تھے. Sir, it's a very important question for those who are not from Islamic community. It is a very basic question. کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے اترا ہے ویسا کا ویسا ہی اترا ہے, کس نے لکھا, کب لکھا, when it came into this written form, تو اس انفارمیشن پرسپیکٹو سے I think it's a very pertinent question. تو اگر مان کے آپ نے بتایا 20 سال کے بعد یہ ان دس فارمیٹ اور اس ترتیب سے, سوری اسی ترتیب سے جیسے اب ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا جی کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ایون ایز آؤٹ سائڈرز, انہیں پہلے ہماری بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں لکھا جانا یہ کم اہم چیز ہے. لکھا کب گیا یہ میں آپ کو کیسے بتا رہا ہوں ہسٹری سے. مجھے نہیں معلوم ہسٹری ٹھیک ہے کہ نہیں. میموری میں آ گیا اور ہنڈریڈز آف پیپل ہیڈ اٹ ان میموری, جو پھر تھاؤزنڈز میں کنورٹ ہوئے اگلی جنریشن میں, اور وہ تھاؤزنڈ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز ہیں. یہ وہ چین ہے کہ جس کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ کبھی بریک آیا ہی نہیں. تو وہ جو ایک ریٹن ڈاکومنٹ اور اس کو بھی کہیں کوئی ہسٹوریکلی بیان کیا گیا ہے, آپ یقین جانیے کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے اس فینومینن کے مقابلے میں. لیکن یو آر رائٹ کہ ایک نان مسلم اور ایک نیو کمر کو یہ ہمیں سمجھانا ہے کہ دیکھو اصل میں قرآن کا جو بالکل انٹیکٹ رہنا ہوا ہے اس کے پیچھے اصل میں یہ ایکسرسائز ہے میمورائز کرنے کی. اور میمورائز کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن از ایزی ٹو میمورائز. اس کی آیات ایسے ڈیزائن ہے کہ آپ اس کو میمورائز کر لیتے ہیں. نماز میں آپ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. جو لوگ صبح کی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں وہ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. اور اس طرح سے, اور پھر رمضان مبارک میں پورا قرآن عام طور پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس ساری ایکسرسائز نے اور ڈفرنٹ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس نے قرآن کو ہیومن میموری میں محفوظ کر دیا. اس میموری سے جب وہ کتاب میں آیا تو اب وہ کتاب اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا. Now definitely we know. Actually the meaning of word Quran is the one which is read. Right. بالکل. جس کو پڑھا جا سکے. اور سر ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس قوم کی طرف آئی جس کو ہسٹری میں قوم آف جاہلون بھی کہا جاتا ہے, جن کو پڑھنے لکھنے کا بھی زیادہ شعور نہیں تھا. تو ان لوگوں
ان کو امی کہتے تھے. امی کا مطلب ہے کہ جو لٹریٹ نہیں, دوز ہو آر illiterate. تو یہ تھوڑا سا یہاں سے بھی آتا ہے کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے ان کے پاس ایک کتاب بھیجی گئی جس کو بولا گیا دیٹ ریڈ. آپ ریڈ اس چیز کو کر سکتے ہیں جس کو آپ لکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن آپ اس کو کلیئر کریں گے اس کا, کہ جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پہلی چیز جو ان سے کہی وہ یہی کہا کہ پڑھو, ریڈ. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو امی کہا گیا بنی اسماعیل کو, مکے کے لوگوں کو اور کریبین پیننسلا کے, یہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے مقابلے, وہ اہل کتاب تھے, کتاب والے تھے, اور یہ ان کے مقابلے میں امی تھے. بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی نے ان کو تانا دیا کہ بھائی ہم تو پڑھے لکھے ہیں اور تم لوگ امی ہو. تو وہ چیز پھر ان کا لقب بن گئی اور اس کو اب برا بھی نہیں سمجھا جاتا. تو امی کا مطلب بنی اسماعیل میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئی ایم شیور کہ ہمارے سننے والے بائی ناؤ فیملیئر ہو گئے ہوں گے کہ ہم دونوں ایک شخصیت سے متاثر ہیں جن کا نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب. انہوں نے, ظاہر ہے کہ ان کی بڑی ریسرچ ہے اور وہ بہت ڈیپلی قرآن کو, حدیث کو جانتے ہیں. انہوں نے اپنی تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے, اور اب وہ ان کی جو یوٹیوب ہے چینل GCIL, غامدی سینٹر فار اسلامک لرننگ, GCIL میں اگر آپ دیکھیں 23 سوالات جو ان کی فکر پر, ان کے تھاٹ پر لوگوں نے اٹھائے, 23 اعتراضات, ہاں 23 اعتراضات. تو اس کے جوابات میں ایک جواب انہوں نے یہ بھی دیا کہ یہ ایک مت ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کو کہی اور کہا کہ پڑھیے. سو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں, بلکہ وہ جو سورہ ہے, سورہ علق, اس میں جو بات بیان کی گئی ہے غالباً سورہ نمبر 96 ہے. اس کا مطلب ہے, اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں. یعنی یہ جو قرآن آپ پر اترا ہے اس کو آپ ریڈ اٹ آؤٹ, یہ آپ ان کو پہنچائیں. تو یہ جو سارا واقعہ بیان ہوا ہے, غامدی صاحب نے بہت محنت کر کے کئی اپنے اس کوسچن آنسرز کے کلپس میں, سیریز میں اس کو واضح کیا ہے, اور حدیثوں سے ہی واضح کیا ہے, قرآن سے اور حدیث سے, کہ جو واقعہ ہے وہ اصل میں کچھ اور ہے, یہ واقعہ نہیں ہے. جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں, سوال بہت ریلیونٹ ہے, لیکن جب صحیح بات سامنے آ جائے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہی نہیں. یہ تو سب بہت بڑی فیمس ایک فلم بھی تھی, دا میسنجر, جس کے اندر غار حرا کا بھی پورا دکھایا تھا. اور جو واٹ وی نو, ایون سعودی میں اگر زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں سائٹ سینگ کے لیے, اس میں وہ غار بھی ابھی تک بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ غار حرا ہے اور یہاں پہ رسول بیٹھ کے میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. تو یہ تو پورا ایک ٹسل ہے کہ what I know that Javed Saab doesn't believe in غار حرا story, but there's غار حرا کا انکار نہیں ہے, لیکن اس واقعے کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ ویسے نہیں ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف لے جاتے تھے اور ایک اسی طرح کے آپ کے اس سفر میں جس میں آپ جا رہے تھے تو قرآن نے بتایا کہ آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی. اور یہ بات بھی کہ قرآن مجید کی پہلی کون سی سورہ ہے جو نازل ہوئی, اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ٹھوس سالڈ دلائل سے بات واضح کی کہ وہ سورہ فاتحہ ہے کہ جو قرآن کی آج بھی پہلی سورہ ہے. سو اس وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ حدیث کی بنیاد پر بہت سے واقعات مشہور ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہیں, ایسے ہی ہوئے جیسے بیان ہوئے ہیں, تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا. سب قرآن کو لے کر یہ جو ایک فلو ہے چیپٹرز کا, اس کی کوئی ایک سیکوینس نہیں ہے, کچھ بھی کہیں سے بھی شروع ہو رہا ہے, تو وہ ایک لیک آف فلو آف انفارمیشن سے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے. جو ایک somebody who is reading it first time,
تو کئی بار یہ ہو سکتا ہے, ہائی پروبیبلٹی ہے, تو وہ کانٹیکسٹ نہیں لے پاتا, کیونکہ جاوید صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ان لوگوں کے کو ایڈریس کر کے کہی تھی, وہ وقتی باتیں تھی, اور کچھ باتیں پوری دنیا کو لے کے کہی گئی تھی. تو اس کا حساب کتاب لگانا اینڈ اس کو کیٹیگرائز کرنا, یہ ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکل سی بات ہے کہ کون سی باتیں اس وقت اور ٹائم اور لوگوں کے لیے تھی, اور کون سی باتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہیں. جب بھی آپ کوئی کتاب کھولیں گی تو آپ کو اس کتاب کے بارے میں ایک بیسک انٹروڈکشن پہلے ملنا چاہیے کہ بھائی یہ کیمسٹری کی کتاب ہے, یہ پوئٹری کی کتاب ہے, یہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے, یہ ایک ناول ہے, یہ ایک ڈکشنری ہے, وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی, اور یہ کتاب از اول تا آخر پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی جس طرح سے آپ نے وارن کیا 23 سال کے عرصے میں اپنی قوم کو, یہ اس کا ڈسکرپشن ہے. اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کے 7 گروپس بنتے ہیں, یعنی صورتوں کے 7 گروپس ہیں, جن میں ہر گروپ کو ایسے کیا گیا ہے ڈیزائن کہ اس کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے جو مکے میں نازل ہوتا ہے, اور ہر گروپ کا اختتام اینڈنگ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوا ہے. تو مکی مدنی صورتوں کے یہ 7 گروپس ہیں. جب یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی, اور پھر یہ بات بھی آپ کے لیے ایک دلچسپی کا باعث بنے گی کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 6 ایکسیپشنز کو نکال کے جو باقی 108 صورتیں ہیں وہ 54 پیئرز میں منقسم ہیں. ایسے کہ 2 صورتیں جو ایک ساتھ ایڈجسٹنٹ آتی ہیں وہ ایک دوسرے کی پیئر صورتیں ہیں, جوڑا صورتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا مفہوم ایک دوسرے سے ایسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا. پھر مزید یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ قرآن پورے کا پورا ایک ریمائنڈر ہے, اس لیے آیات بہت سی ایک ہی طرح کی بار بار آتی ہیں, مگر ہر سورہ کا اپنا ایک سینٹرل آئیڈیا بھی ہے, اور اس کو اگر آپ کسی طرح سے ڈسکور کر لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مختلف آیات اس کے ساتھ جیل کر رہی ہیں. قرآن نے تو اصل میں یہ پڑھنے والے کو پابند کیا ہے کہ جب وہ پڑھے تو اس کو کرٹیکلی پڑھے, اس کو وہ تدبر کے ساتھ پڑھے, اور یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت کنٹرڈکشنز دیکھتے. تو غور سے پڑھو اور یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے ہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اس لیے تم اس کو جب پڑھو گے تو تدبر سے جب پڑھو گے, ڈیپلی اس کو جب سمجھو گے, تو تمہیں اس کا کنٹرڈکشن فری ہونا خود نظر آئے گا. Thank you sir for explaining in this simpler manner. سر ایک اور چیز قرآن کو لے کے جو بہت ایک عام بات ہے مسلمس کے اندر کی on the day of judgment قرآن آ کے گواہی دے گی کہ ہاں فلاں نے مجھے پڑھا. Is there something like there's substance to it? دیکھیں بات یہ ہے کہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی, ٹیسٹیمنی, ایویڈنس, کیونکہ قیامت کے دن تو حساب کتاب ہونا ہے نا. تو حساب کتاب جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ریوارڈ کرنا ہے ان کو بھی, اور جن کو پنش کرنا ہے ان کو بھی, پہلے پوری طرح سے ان کا حساب کتاب کر کے انہیں رزلٹ سنائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو کامیاب ہوں گے ان کی کامیابی کے لیے ان کے سامنے ان کے پرفارمنس کی پازیٹیو ایویڈنسز آئیں گی. ان میں اگر کسی نے قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھا ہوگا, سمجھ کے پڑھا ہوگا, تو قرآن کی ایویڈنس آئے گی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ٹھیک طرح سے پڑھائی نہیں ہے, اس کو نگلیکٹ کیا ہے, جو اس کا رائٹ تھا کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اس کو آپ نے اگنور کیا, تو اللہ جانے کیسی ایویڈنس ہوگی. ایویڈنس تو ہوگی. ایک حدیث میں ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے مسلمانوں کے لیے کہ القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اگر تو تم نے اس کو صحیح طرح سے
پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا. لیکن تمہارے پاس, تمہارے گھر میں قرآن موجود تھا اور تم نے اس کو اہمیت نہیں دی, تو پھر یہ تمہارے خلاف گواہی دے. سر, اباؤٹ ان لوگوں کے لیے جو بہت نیک اچھے انسان ہیں, گاڈ فیئرنگ ہے, غیب پہ یقین رکھتے ہیں, مسلمان نہیں ہیں, قرآن نہیں جانتے, اچھا کام کرتے ہیں, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, نیک لوگ ہیں, بہت ادب والے, بہت ویل مینرڈ, ویل کلچرڈ, تو قرآن اس کے بارے میں از دیر اینی تھنگ آف پاسبل ڈیسٹینیشن؟ مجھے لگتا ہے کہ religion is a means or a guidelines to be a good human, so that you do good and think good, and جو چیزیں ایز اے ریلیجیس پرسن آپ کر رہے ہیں, ایک انسان ہے وداؤٹ فالوئنگ اینی ڈسپلن اور ریلیجن, وہ سب کچھ کرتا ہے, تو اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے ان اسلامک پرسپیکٹو؟ ہر سچا انسان جو سچائی اس کے سامنے آتی ہے اس کو وہ مانتا ہے, اس کو ماننے سے ایروگنٹلی, تکبر کے ساتھ گریز نہیں کرتا, اوائڈ نہیں کرتا, اور وہ جو نیکی کے اعمال اس کو سمجھ میں آتے ہیں ان پر عمل کرتا ہے, وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. سارے پیغمبر, ساری کتابیں اصل میں یہی بات بتانے آئی کہ موت سے پہلے والی زندگی یہ امتحان ہے, موت کے بعد والی زندگی اس امتحان کا نتیجہ ہو. یہ جو آپ کے سوال کے پیچھے ایک پریشانی, تشویش ہے, یہ اصل میں اس لیے ہے کہ آپ کو کچھ مسلمانوں نے یہ بتا دیا ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے, باقی سب جہنم میں جائیں گے. یہ مسلمانوں ہی کی بیماری نہیں ہے, یہ کرسچنز کی بھی ہے, یہ جیوز کی بھی ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ریلیجس کووڈ-19 ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے, اللہ معاف کرے. اس لیے کہ یہ تو اللہ کے پیغام کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی نگیشن ہوتی ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے جیسے آپ نے ڈسکرائب کیا, اور وہ آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ہے اندر سے گندا, ایروگنٹ, شو آف کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. لیکن اگر وہ اندر سے بھی اچھا ہے, وہ ایروگنٹ نہیں ہے, وہ ٹروتھ سیکنگ ہے, اور اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا, تو بھائی پھر قرآن کو ماننے والوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس میں کہیں گڑبڑ ہے. اس لیے کہ یہ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کریں, لوگوں کے کویسچنز کو آنسر کریں, لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہر اچھا انسان کامیاب ہوگا اور ہر برا انسان ناکام ہوگا, اور قرآن مجید کے معاملے میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے جن کو قرآن کا سچا ہونا جن پر واضح ہو گیا اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, انہوں نے اس میں دلچسپی لینے سے انکار کر دیا. غیر مسلموں کو بلیم کرنے کی بجائے مسلمانوں کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے, اس لیے کہ بظاہر تو وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اللہ کی کتاب کو مان لینے کے بعد جو اس کے بارے میں صحیح رویہ ہے اس کو اختیار کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر. اینڈ کیونکہ ہمارا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, ہم نے شروعات میں نے سوچا تھا کہ ویل ٹاک اباؤٹ قرآن, سنت اینڈ حدیث. مجھے لگ رہا ہے قرآن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ رہا ہے. ہم باقی کے 2 ٹاپکس کو نیکسٹ کانورسیشن میں ایڈریس کریں گے. ایک جو میری طرف سے اپیل, ریکویسٹ, کنسرن اینڈ میری وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ انسان جو فکر کرتا ہے, جس کو یہ معلوم ہے, اور ہم سب کو معلوم ہے, ہم شتر مرغ کی طرح اپنے منہ کو چھپا کے ریالٹی سے بھاگ سکتے ہیں. ہم سب کو ایک دن جانا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹے وقفے کے لیے ہم یہاں پہ ہیں, اور تو اگر ہمیں پتا ہے کہ بھگوان ہے, اللہ ہے, سب کا مالک جو ایک ہے, ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے, کوئی ہارم نہیں ہے قرآن کو لے کے ایک ٹیکسٹ بک کی طرح ہی لے کے پڑھیں. کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اللہ کی ہی کتاب ہے,
گیتا کو پڑھیں, باقی گرو نانک صاحب کے گرو نانک گرنتھ کو پڑھیں, بائبل کو پڑھیں اور دیکھیں, ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے, ہو سکتا ہے بات نہ سمجھ میں آئے, لیکن بہت ہائیلی لائکلی ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ بہت پاورفل, بہت ہی ڈائریکٹ باتیں کی گئی ہیں, اور آئی تھنک ہر انسان کے دل کو چھو سکتی ہیں, کیونکہ میں نے ایک بار نہیں, آئی تھنک ناؤ اٹس اوور, I think more than 10-15 times سمجھ کے ایک ایک لائن کر کے جب پڑھتے ہر بات ایک خوبصورت بات نکل کے آتی ہے. تو میری یہی گزارش ہے مسلمس کے ساتھ بھی کہ پلیز اپنی ایروگینس چھوڑیں, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ وتھ گیتا, اینڈ نان مسلم سے بھی کہ مجھے بہتوں کو بارے میرے اپنے خود کے بھائی بہنوں سے میں کہتی ہوں پلیز, وہ مجھے جب کہتے ہیں کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے, تو نے ہندو دھرم پڑھنا چھوڑ دیا, یہ سب, میں نے کہا میں نے گیتا بھی پڑھی ہے, کہ آپ نے پڑھی ہے؟ تو ان کا جواب نہیں ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں قرآن بعد میں پڑھ لینا, پہلے گیتا پڑھ لو, کیونکہ سب کا مالک ایک ہے اور اس نے کوئی کانٹرڈکٹری میسج نہیں بھیجا ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار دس ونڈرفل کانورسیشن, بہت انفارمیٹیو تھی, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ویورس کو بھی بہت ہیلپ ملے گی. فی امان اللہ, تھینک یو سو مچ. لائک اینڈ سبسکرائب اوور چینل. تھینک یو فار یور سپورٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.